پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے، ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے، جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے۔ اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، اشتعال میں نہ آنا، مشتعل نہ ہونا، اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا، یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خان صاحب یہی کہہ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے توشخانہ ٹرائل چل رہا تھا۔ توشخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں 342 کی سٹیٹمنٹ ملزم کی، ملزمان کی سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا۔ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اب کل جج صاحب نے میں جب آپ کو بلاؤں اپنی خوف کی 11 بجے کل 9 بجے کے لیے رکھا ہے، لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ سرکار توشخانہ کی پہلی والے کیس سے ہٹ کر اس میں جو اپنے خود ساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے ارب کا کیس ہے، کروڑوں کا کیس ہے، ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بالکل بوگس ہے، غلط ہے۔ یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اینڈ آف بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو ریکارڈ پہ لانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا تھا۔ آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو، عام آفس ورکر کو، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا ہے۔ اب کل اس میں 342 بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے ہیں اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے، لیکن ہم ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویل وشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ، اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی۔ ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالت اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور رسول خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے، لیکن ہم ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویل وشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے،
اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں. کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ. اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی. ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. میں آج آپ کے ساتھ 2 کیسز کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو سائپر کیس. آج سائپر کیس کے جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے ناانصافیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن اریسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی, اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی. اس میں ہائی کورٹ کے 3 آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس موقع فراہم نہیں کیا گیا. 3 دن کے اندر 25 گواہ کرائے گئے. 12 گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ختم ہو گیا. 12 گواہ ایسے ہوئے کہ جج صاحب نے اپنے طرف سے اسٹیٹ کے وکلاء کو اپوائنٹ کیا اور ایسے وکلاء کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاف پیش ہو گئے تھے. نہ ان کے پاس فائل, نہ ان کے پاس ریکارڈ, نہ ان کے پاس کنسلٹیشن, نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور ایڈوائس اکیوزڈ کی, اور نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز. قانونی کارروائی پورے کیے بغیر 342 کی سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہوئی. آج ابھی 8 بجے ہم اڈیالہ جیل صبح سویرے آئے تھے. 8 بجے ہم واپس آئے ہیں. اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بھی سگنیچر نہیں لیے. جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی, شاہ محمود قریشی